بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انسان بہت کمزور بھی ہیں۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم اس مقصد کو جو بنیادی ہے ہمارے پیدا ہونے کا، ہماری تخلیق کا، ہم بھول بیٹھے ہیں اور موقع بموقع ڈی ٹریک ہو کر بہت ساری غلطیاں کر کے گناہ کما لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کون سی وہ چیز ہے جو انسانوں کو بہت زیادہ جہنم رسید کرے گی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، پکڑ کر دکھائی، فرمایا یہ جو زبان ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حیرت سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی وجہ سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے بے شمار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے وہ سارے اعضاء جو ہیں جسم کے، وہ سارے کے سارے زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، ترلا ڈالتے ہیں کہ اے زبان تو سارا دن اپنا استعمال اچھا کرنا، کیونکہ اگر ہمیں دوزخ کا عذاب ہوگا یا دنیا میں کوئی پکڑ ہوگی تو تیری وجہ سے ہوگی، تو اس لیے اپنا استعمال صحیح رکھنا۔ یہ بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے بچے کیسے؟ بعض اوقات دو صحباب بیٹھے ہوں، محفل گرم ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں۔ کوئی ایک لفظ بھی نیکی کا نہیں بولا جاتا، بس گپیں۔ تو ایسی مجلس پھر وبال جان بن جائے گی۔ اور پھر بندہ جب روانی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گپ شپ مار رہا ہوتا ہے تو بالکل سوچتا نہیں کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ تو یہ بھی خوفناک صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ۔ بعض اوقات بندہ بغیر سوچے سمجھے، دل میں کوئی غور و فکر کیے بغیر، کچھ سوچا نہیں، ایک ایسا کلمہ زبان سے نکلا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور اگر زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوئی ہو، اس کی عزت مجروح ہوئی ہو اور عرش والا رب ناراض ہو گیا ہو۔ تو فرمایا کہ ایک ایسے جملے کی وجہ سے اللہ بندے کو جہنم میں اتنا گہرا پھینک دیتے ہیں جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں سے ہم بچے کیسے؟ انسان ہیں، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں بے تحاشا گپے مارتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلیاں کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اور یہ ٹک ٹاک ہے اس میں جھوٹے لطیفے سنانا بڑے آسان کر دیا ہے۔ اگر کسی بہن کا یا میکے سے فون آ گیا ہے تو لگاتار اپنے پاس سے بھی باتیں مزید جوڑ جاڑ کر پھر وہ لگے رہتے ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود جو آج کا وظیفہ ہے وہ بھی انتہائی کارآمد ہے، بہت شاندار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس سے بھی اٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مجلس ہے، ایسی پاکیزہ مجلس جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہوئے یہ کلمات کہتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہوئے یہ کلمات کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس میں ہونے والی ہم سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی تو ہوئی ہو تو یہ کلمات پڑھنے سے اللہ وہ ساری صاف ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ اگر پاکیزہ مجلس ہے تو اس پہ پکی مہر لگ جاتی ہے نیکیوں کی قبولیت کی، قیامت تک وہ نیکیاں ضائع نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے خوبصورت مہر لگ جاتی ہے اور وہ سیل بند ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اور اگر مجلس میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس وظیفے کو پڑھنے سے مجلس میں ہونے والے گناہ، کمی کوتاہیاں اور پھر غلطیاں
اور جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وظیفہ ہر مجلس کے لیے ہے، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ فون پہ چاہے لگے ہوئے ہیں، آپ میٹنگ میں، آپ کسی بھی مجلس میں ہیں، دین کی مجلس میں ہیں، دنیا کی مجلس میں ہیں، یا اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، برے دوستوں کی محفل میں ہیں، کسی بھی محفل مجلس میں بیٹھے ہیں، تو آپ اپنی عادت بنائیں کہ اٹھتے ہوئے لازماً یہ وظیفہ کر لیں۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کیا معنی ہے سبحانک اللہم وبحمدک؟ اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ استغفرک واتوب الیک، اللہ میں تجھ سے مدد بخشش مانگ رہا ہوں، میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں۔ اس مجلس میں جو مجھ سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، وہ معاف کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گارنٹی ہے کہ یہ کلمات زبان سے ادا کرنے کے بعد اس مجلس میں ہونے والی کمی کوتاہیاں، گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا آپ کا پچھلا کھاتا سارا کلیئر ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ گھنٹہ بیٹھے ہیں، 2 بیٹھے ہیں، کون کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، کیسے کیسے گناہ سرزد ہوئے ہیں، بس آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کو لازماً فالو کریں۔ دیکھیں ساتھ ساتھ ہی آپ کی غلطیاں جو ہے، گناہ ہیں، وہ معاف ہوتے جائیں گے جیسے ہی آپ مجلس سے اٹھیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو عادت ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ وہ توبہ استغفار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں معافیاں مانگتا ہے پچھلے گناہوں کی، لیکن بعض اوقات ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، لیکن اگر اب توبہ کرنے کا، اگلی نماز پڑھنے کا، معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے، بندہ اللہ کو پیارا ہو جائے، تو اللہ نہ کرے وہ اس مجلس کا گناہ کی وجہ سے بندے کی پکڑ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ عادت لازماً ڈالیں، یہ انتہائی آسان دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ قادر ہے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔